السلام علیکم، میں ہوں شارق نقشبندی۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سال 2002 کے گودرا فسادات کی، جس میں ہزاروں مسلمانوں کو ٹارگٹ کر کے ختم کرنے کے لیے ایک منظم سازش رچی گئی۔ اسی گجرات فساد میں بلقیس بانو نامی خاتون کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا۔ بلقیس اس وقت 5 مہینے کی پریگننٹ تھی۔ اس کے سامنے اس کے 3 سالہ بچی کو پٹک پٹک کر مار دیا گیا، جبکہ اس کے ہی خاندان کی دیگر خواتین کے ساتھ گینگ ریپ کیا گیا۔ خواتین سمیت مہیلاؤں سمیت 8 افراد کو بے رحمی سے قتل کر دیا گیا اور بلقیس کو مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا گیا۔ بات آگے بڑھی، بلقیس نے ہمت جتائی اور ان ملزمین کے خلاف قانون کی ایک لمبی لڑائی لڑی۔ بلقیس نے گجرات میں انصاف نہ ملنے کی شکایت کرتے ہوئے مقدمے کو مہاراشٹر میں شفٹ کرنے کا مطالبہ کیا۔ حالات اور واقعے کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے کیس کو بامبے ہائی کورٹ شفٹ کر دیا گیا۔ 18 سال کی لمبی لڑائی کے بعد 11 ملزمین کو CBI کورٹ نے مجرم قرار دیتے ہوئے انہیں عمر قید کی سزا دی۔ CBI کورٹ کے فیصلے کے خلاف ملزمین نے بامبے ہائی کورٹ کا رخ کیا، جہاں پر ان کی سزا کو کنٹینیو کرنے کے آرڈر جاری کیے گئے، یعنی عمر قید کی سزا جو سنائی گئی تھی CBI کورٹ کی طرف سے اسے صحیح قرار دیا گیا۔ اسی طرح پھر ملزمین نے رخ کیا سپریم کورٹ کا۔ سپریم کورٹ میں بھی اسی سزا کو برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا گیا۔ 15 اگست 2022 اچانک گجرات حکومت کا فیصلہ آتا ہے کہ ان تمام 11 مجرمین کو ان کی رحم کی درخواست پر انہیں جیل سے رہا کر دیا جاتا ہے۔ ایمیشن ایک پالیسی ہوتی ہے، ہر راجیہ سرکار کے پاس اپنے پاورز ہوتے ہیں، وہ اگر چاہی تو کسی بھی مجرم کی سزا کو معاف کرتے ہوئے اسے جیل سے رہا کی جاتی ہے۔ عام مجرمین کی سزائیں معاف کرنا اور انہیں جیل سے رہا کرنا ایک عام بات ہو سکتی ہے، لیکن بلقیس بانو کا کیس نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں ہمارے دیش کے لیے شرمندگی کا باعث بنا تھا۔ نہ صرف شرمندگی کا باعث بنا تھا بلکہ بلقیس بانو کے ساتھ جس قسم کا ظالمانہ رویہ اختیار کیا گیا تھا، اس کے سامنے انسانیت بھی شرمسار ہوتی نظر